حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مختصر کہانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم سپہ سالاروں اور اہل علم میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کا سامنا ایک کافر سپہ سالار سے ہوا۔ وہ کافر بہت طاقتور اور جنگی مہارت میں ماہر تھا۔ جنگ کے دوران حضرت علی نے اس سپہ سالار کو زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار چھین لی۔ جب حضرت علی نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس کافر نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس عمل کے بعد حضرت علی رک گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ سپہ سالار حیران ہوا اور پوچھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو وہ غصے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس اخلاقی سبق سے وہ کافر اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور تلوار تھی جو اسلامی جنگوں میں ایک اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اس تلوار کو خاص طور پر جنگ بدر اور جنگ احد میں حضرت علی کی بہادری کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ذوالفقار کی خاصیت اس کی دو دھاری تھی جو اسے ایک منفرد اور طاقتور ہتھیار بناتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں یہ تلوار صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں تھی بلکہ اس کی علامتی اہمیت بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کے ساتھ نہایت بہادری سے جنگیں لڑے اور ان کا شمار ان جنگجوؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی فوج کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ذوالفقار کی مقبولیت اور افسانوی حیثیت اس حد تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ تلوار انصاف اور سچائی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ہمیشہ اس تلوار کو ظلم کے خلاف اور حق کے لیے استعمال کیا۔ ایک مشہور قول بھی اس کے ساتھ منسوب ہے، لافت اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، یعنی کوئی جوان علی جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کا ذکر اسلامی تاریخ میں خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کئی بہادر اور مضبوط گھوڑے تھے جنہیں آپ جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کی خصوصیات اور نام اسلامی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہاں چند معروف گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک زیروہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور گھوڑوں میں سے ایک زیروہ تھا۔ یہ گھوڑا نہایت تیز رفتار اور طاقتور تھا۔ حضرت علی اکثر اس پر سوار ہو کر جنگوں میں شامل ہوتے تھے اور یہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان آپ کی بہادری کا مظہر تھا۔ دو مالے، ایک اور گھوڑا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھا، اس کا نام مالے تھا۔ یہ گھوڑا بھی جنگوں میں حضرت علی کا ساتھی رہا اور اپنی وفاداری اور مضبوطی کی وجہ سے مشہور تھا۔ تین یسوب، حضرت علی کا ایک اور مشہور گھوڑا یسوب تھا۔ یہ گھوڑا جنگوں میں حضرت علی کی مدد کرنے اور انہیں تیز رفتاری سے دشمن کی صفوں میں لے جانے کے لیے معروف تھا۔ چار لائف، لائف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور بہادر گھوڑا تھا جو اپنی طاقت اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ یہ گھوڑا مشکل حالات میں بھی حضرت علی کے ساتھ رہا اور ان کی جنگی فتوحات میں مددگار ثابت ہوا۔ گھوڑوں کی وفاداری اور جنگی کردار، حضرت علی کے گھوڑے نہ صرف اب کی جنگی مہمات میں اہم کردار ادا کرتے تھے بلکہ ان کی وفاداری اور جانفشانی بھی مثالی تھی۔ حضرت علی کے گھوڑے بھی ان کی طرح بہادر اور مضبوط ہوتے تھے اور وہ ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت علی کے ساتھ متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ آپ کی مدد کی۔ ان گھوڑوں کی شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں انہیں بھی حضرت علی کی بہادری کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جانور تھے جنہوں نے اسلام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انسانوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کئی اہم چیزوں کو ترجیح دینے کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیمات اور کردار میں یہ اصول بار بار نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک انصاف، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ انصاف کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ان کا قول ہے کہ انصاف سب سے بڑی عبادت ہے۔ انہوں نے خلافت کے دوران ہر فیصلے میں انصاف کو مقدم رکھا اور کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم برداشت نہیں کیا۔ دو علم، حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے،
علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی حفاظت آپ کو خود کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے علم کی طلب کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور ہمیشہ لوگوں کو علم کے حصول کی ترغیب دی۔ 3 تقوی اور پرہیزگاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقوی یعنی اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ ان کے نزدیک دنیاوی مال و دولت سے زیادہ اہم اللہ کی رضا تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ او دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 4 اخلاق اور کردار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی تعمیر پر زور دیا۔ ان کی تعلیمات میں سچائی، دیانتداری، صبر اور برداشت جیسی خوبیاں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کی قدر اس کے اخلاق سے ہے نہ کہ اس کے مال و دولت سے۔ 5 اخوت اور بھائی چارہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد پر زور دیا۔ وہ ہمیشہ تفرقہ اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتے تھے۔ 6 محبت اور رحم دلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ محبت اور رحم دلی کو فروغ دیا، خاص طور پر کمزور اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دی۔ ان کا فرمان تھا، لوگ 2 قسم کے ہیں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں ایمان میں، وہ تمہارے برابر ہیں انسانیت میں۔ 7 زہد، دنیاوی خواہشات سے دوری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کو کبھی بھی اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ وہ زہد کی زندگی بسر کرتے تھے اور ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ حضرت علی کی تعلیمات میں انسانیت کے لیے انصاف، علم، اخلاق اور روحانی پاکیزگی کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جو آج بھی ہمارے لیے ایک مشورہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی اہم جنگوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی اور بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے اسلام کے دفاع اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف جنگوں میں حصہ لیا اور ان میں متعدد فتوحات حاصل کیں۔ یہاں ان کی چند اہم جنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 1 جنگ بدر 2 ہجری۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاندار بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے کئی قریشی سرداروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی اور حضرت علی کی بہادری نمایاں رہی۔ 2 جنگ الفاہد 3 ہجری۔ جنگ الفاہد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہوا، لیکن حضرت علی کی قربانی اور حوصلہ قابل ذکر تھا۔ انہوں نے دشمن کے کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ 3 جنگ خندق 5 ہجری۔ جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبد جو عرب کا ایک مشہور جنگجو تھا کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ حضرت علی کی اس بہادری نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا اور انہیں اس جنگ میں کامیابی ملی۔ 4 فتح خیبر 7 ہجری۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار مرکزی تھا۔ قلعہ خیبر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جسے مسلمانوں کے لیے فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ قلعہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اگلے دن حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا اور اپنے خیبر کو فتح کیا۔ 5 جنگ صفین 37 ہجری۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا، لیکن حضرت علی نے اپنی قیادت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 6 جنگ جمل 36 ہجری۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حامیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت علی نے اپنے مخالفین کو شکست دی اور جنگ کو ختم کیا، تاہم یہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے افسوسناک صورتحال تھی۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں بے شمار فتوحات حاصل کیں اور اسلام کی شجاعت اور حق کی نمائندگی کی۔ آپ کی بہادری اور قیادت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال رہی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شادی کی کہانی اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور اسلامی تاریخ کے چوتھے خلیفہ تھے کی شادی رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔
شادی کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ان کے والد رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت قیمتی تھا۔ کئی اصحاب کرام جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے نے رسول اللہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ نے ہمیشہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے قریبی اصحاب میں سے تھے، کچھ عرصے تک شادی کا ذکر نہ کر سکے کیونکہ انہیں اپنی مالی حالت کا خیال تھا، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے آخر کار رسول اللہ کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ رکھا۔ جب رسول اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے قبول کیا اور شادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نکاح اور مہر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا زرہ آرمور بیچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مہر کا انتظام کیا۔ رسول اللہ نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ مہر کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 400 مسقال چاندی، جو آج کے دور میں لگ بھگ 1.25 کلو بنتی ہے، ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزاری، لیکن ان کی محبت اور رشتہ اسلام میں ایک مثال ہے۔ اس شادی سے انہیں 2 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نصیب ہوئے، جو بعد میں اسلامی تاریخ میں بہت بڑے نام بنے۔ قبائل کا ذکر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی قریش قبیلے میں ہوئی تھی، جو مکہ کا سب سے بڑا اور معزز قبیلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ اسلامی اخلاقیات اور قبیلئی اختلافات کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں اتحاد کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور المناک واقعہ ہے۔ وفات کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ ان کی وفات کی وجہ ایک قاتلانہ حملہ تھا جو ایک خوارج، ایک متشدد گروپ نے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں نماز کے دوران ایک خنجر سے زخم پہنچایا گیا۔ حالت اور وفات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں بہت بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا۔ ان کی قبر نجف عراق میں واقع ہے، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ اہمیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک سنجیدہ دور آیا جو مختلف فکری اور سیاسی مسائل کا سبب بنا۔ ان کی شخصیت، قیادت اور اسلامی قوانین کے بارے میں ان کے نظریات نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم عالم، شجاع اور انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔